السلام علیکم۔ چلیے آج اسلام کی اس عظیم شخصیت کی زندگی کو سمجھتے ہیں جو وفاداری، سچائی اور قربانی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ تو ہمارا یہ سفر کیسا ہوگا؟ ہم شروعات کریں گے مکہ میں ان کے کردار سے، پھر دیکھیں گے وہ فیصلہ کن لمحہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، غار میں ان کی وفاداری کی انتہا کو جانیں گے، امت کی قیادت سنبھالنے اور قرآن کو محفوظ کرنے کی ان کی عظیم خدمت کو سمجھیں گے، اور آخر میں بات کریں گے ان کی اس لازوال میراث پر جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اسلام سے بھی پہلے کے مکہ سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبداللہ بن ابی قحافہ جو بعد میں ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، وہ وحی آنے سے پہلے کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ ذرا سوچئے، اس دور میں جب ہر طرف جہالت تھی، تب بھی حضرت ابو بکر اپنے کردار کی وجہ سے سب سے الگ تھے۔ تجارت میں ایمانداری کی مثال، زبان پر ہمیشہ سچ اور دل میں بت پرستی سے ایک بے چینی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ سے کسی بڑی سچائی کی تلاش میں تھے۔ اور پھر سچائی کی یہ تلاش اپنے انجام کو پہنچی جب اسلام کی روشنی مکہ پر پڑی۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، اور حضرت ابو بکر نے جو رد عمل دیا، اس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، انہوں نے فوراً بنا کسی شک یا شرط کے اسے قبول کر لیا، اور اسی بے مثال تصدیق کی وجہ سے انہیں الصدیق کا لقب ملا، یعنی سب سے بڑا سچا۔ قرآن خود ان کے مقام کی گواہی دیتا ہے۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ تو ان کے ایمان کی قرآنی سند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گہری محبت کوئی عام بات نہیں تھی، یہ دراصل ان کے غیر متزلزل ایمان اور بے مثال دوستی کا اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام تھا۔ لیکن اس وفاداری کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، اور وہ امتحان اسلامی تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر آیا، ہجرت کے وقت۔ سوچئے، قریش کی تلواریں سر پر ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن ان کی فکر اپنی حفاظت نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور اسی وفاداری کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ وہی مشہور لمحہ ہے جب غار طور میں دشمن بالکل دہانے پر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے۔ دیکھیے، دونوں کی سوچ میں فرق کیا تھا۔ ایک طرف حضرت ابو بکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انسانی فکر تھی، تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی حفاظت پر کامل یقین۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دوستی وحی کا حصہ بن گئی۔ یہ خاص قربت اور اعتماد صرف غار تک ہی محدود نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں یہ ایک بار پھر ظاہر ہوا، اور اس بار یہ حضرت ابو بکر کے مستقبل کے کردار کا اشارہ تھا۔ اب دیکھیے، یہ صرف نماز کی امامت نہیں تھی، یہ دراصل ایک بہت واضح اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کون کرے گا۔ یہ ایک طرح سے خاموش نامزدگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے اس بے مثال مقام کو پہچانا اور سب سے پہلے بیعت کر کے امت کو پہلے خلیفہ کی قیادت میں متحد کر دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک ایسا تاریخی کام انجام دیا جس نے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور وہ کام تھا قرآن مجید کی تدوین۔ قرآن کو جمع کرنے کا یہ عمل بہت نازک تھا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظوں کی شہادت کے بعد یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وحی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے فرض شناسی اور دور اندیشی کی ایک شاندار مثال تھی۔ اس کام کی ذمہ داری کا بوجھ کتنا زیادہ تھا، اس کا اندازہ حضرت زید بن ثابت کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ امت پر ایک ایسا احسان ہے جس کے لیے حضرت ابو بکر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو ان تمام واقعات کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی میراث کیا ہے؟ ان کی زندگی اصل میں ان خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی قربانی صرف روحانی نہیں تھی بلکہ مالی بھی تھی۔ انہوں نے بے شمار غلاموں کو آزاد کرایا، اور خاص طور پر حضرت بلال کو آزاد کرانے پر تو سورۃ اللیل کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور ان کے ایمان کی گہرائی کو حضرت عمر سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ایک جملہ ہی حضرت ابو بکر کے یقین کی پوری کہانی سنا دیتا ہے، ایک ایسا یقین جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگایا۔
تو ان کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ سچی دوستی قربانی مانگتی ہے، سچا ایمان فوری عمل کا نام ہے، اور سچی قیادت عاجزی کے ساتھ خدمت کرنے میں ہے۔ اور آخر میں ان کے آخری الفاظ، ایک عاجزانہ دعا کہ اللہ انہیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ یہ دعا ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھی، ایک ایسا مقصد